والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. یا نبی، نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. سبحان اللہ. یا نبی، نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. اس کو سب مان گئے جو آپ کو مان گیا. اس کو سب مان گئے جو آپ کو مان گیا. ڈوبتے ڈوبتے جو ان کی طرف دھیان گیا. ڈوبتے ڈوبتے جو ان کی طرف دھیان گیا. لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا. لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا. ہر مقام والے کو تو کرتا ہوا حیران گیا. ہر مقام والے کو تو کرتا ہوا حیران گیا. لا مقام جب میرا پیغمبر ذیشان گیا. لا مقام جب میرا پیغمبر ذیشان گیا. جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے. جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے. قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو آد بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عطیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتبا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، چونکہ دن میں کئی خطابات ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا ہے تو اپنے محبوب اور اپنے ذکر کے لیے منتخب فرمایا. سارا دن یا اللہ کی تعریف کرتے ہیں یا اس کے محبوب کی تعریف کرتے ہیں. شب و روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزر جاتے ہیں. جتنا لوگ ہم ادب سے محبوب کا ذکر سنیں گے اور بیان کریں گے، اتنا اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتے جائیں گے. الدین کلہ ادب. دین ادب کا نام ہے. اگر آپ نے کسی کا دین دیکھنا ہو، اس کا ادب دیکھیں. جس کا جتنا ادب ہوگا اتنا اس کا کامل دین ہوگا. یہ جو محافل ہوتی ہے نا، ابھی میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو ان علماء کو چاہیے یہ پر وقت تشریف لائیں اور پہلے آگے تشریف فرما ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کریں دائیں بائیں کہ کوئی عالم
کوئی سادات میں سے بیٹھا ہو تو اس کو آگے جگہ دے دیں۔ اور محافل کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم اکثر محفلوں میں جاتے ہیں نا، دونوں پاؤں کھڑے کر کے پاؤں آگے کر لیا، یہ ادب کے خلاف ہے، کیونکہ ہم یہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں نا۔ تو آپ اپنی میری بات کو دل پر محسوس نہ کرنا، یہ ضروری ہے کہ اگر آپ بے ادبی سے ذکر سنیں گے تو آپ کا آنا بیکار گیا ہے۔ ادب سے بیٹھیں گے، ہاں شرعی معذور ہے، کوئی مسئلہ ہے ایسا نہیں بیٹھ سکتے تو پھر ایسی جگہ پہ بیٹھیں کہ آپ کو سامنے والے کی طرف پاؤں محسوس نہ ہوں۔ آپ یہ دیکھیں جتنے حلال جانور ہیں، آپ بھینس دیکھ لیں، گائے دیکھ لیں، بکری دیکھ لیں، آپ دیکھیں جب وہ بیٹھتے ہیں تو اپنے اگلی ٹانگیں پیچھے موڑ کے بیٹھتے ہیں۔ لیکن جتنے جانور پاک نہیں ہیں ان کو دیکھیں وہ ٹانگیں آگے کر کے بیٹھیں گے۔ کم از کم ہم انسان ہیں، اگر ہم علم والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، ادب والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، جانوروں کو ہی دیکھ لیں کہ ان کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہو سکتا ہے کہ ہم تو وہ ادب والے لوگ ہیں، اس کو بس رہنے دو، اب نہ رکھنا، ادب والے لوگ ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی گئی حضور یہ فلاں مسجد کا امام ہے۔ فرمایا اس کو امامت سے معزول کر دیا جائے، جو کعبے کا ادب نہیں کرتا وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا۔ جو کعبے کا ادب نہ کرے اور اسی بیت اللہ شریف پر ہاتھ رکھ کر جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیت اللہ، مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی شان ہے، بڑی رفت ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے نزدیک مومن کی عزت تجھ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہو کہ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں، منہ تو کرنے کا حکم ہے، لیکن آپ پاؤں کرتے ہیں قبلہ کی طرف۔ ادب برے صغیر سے سیکھیں کہ بیت اللہ کا کتنا ادب ہے، کعبے کا کتنا ادب ہے، اور کعبے والے کا کتنا ادب ہے۔ تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر بیت اللہ کی طرف پاؤں نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگ ہمیں ادب سکھاتے، بیٹا ادھر منہ کر کے تھوکنا نہیں ہے، ادھر پاؤں کر کے بیٹھنا نہیں ہے، پاؤں کر کے سونا نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ بھائی دیکھیں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند ہے کہ کوئی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکے، کوئی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جناب پاؤں کر کے بیٹھے۔ تو دوستو جب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جائز ہے، پاؤں کرنا منع ہے، تو پھر مومن کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا کیسے ثواب والی بات ہے؟ توجہ ہے آپ؟ یہ سیکھنے کی مجالس ہے، یہ سیکھنے اور سکھانے کی محافل ہے۔ یقین فرمائے ہم آپ لوگوں کو ادب مصطفیٰ سکھانے کے لیے آتے ہیں، پیسے بٹورنے کے لیے نہیں آتے، آپ کا جانا سے تعلق جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ کوئی اٹھ کے پیسے نہ دے، صرف بات توجہ سے سنیں۔ اگر آپ میں سے زیادہ کی میں بات نہیں کرتا، کوئی 5-10 کی بات نہیں کرتا، اس پورے مجمع میں کسی ایک بندے کو بھی ادب رسول سمجھ آ گیا تو میرا خطاب ٹھکانے لگا، میرا نذرانہ مجھے مل گیا۔ اور یہ یاد رکھنا، جب ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس ہوتی ہیں تو جانے کائنات اللہ کی عطا سے محفل کو سنتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ کی عطا سے محفل کو سنتے ہیں، کوئی چیز آپ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت حسان جب بھی بات کرتے فرماتے ما مداتو مقالتی بے محمدی لیکن مداتو مقالتی بے محمدی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ ہم آپ کا ذکر کر سکتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر کرنے سے ہمارے کلام میں اور حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ 1000 بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب ہنوز نام تا گفتن کمال بے ادبی، اگر کوئی 1000 بار اپنے منہ کو گلاب کے عطر سے دھوئے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بے ادبی ہے کہ وہ جانا کا نام ابھی لینے کے بھی قابل نہیں ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم سارے عزیز و اقربا رشتہ داروں کو چھوڑ کر کوئی ہوٹلوں پہ بیٹھا ہوگا، کوئی بازار میں ہوگا، کوئی دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں میں مصروف ہوگا، اور آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جانا کے ذکر میں موجود ہے۔ یہاں
جہاں والضحا کے چہرے والے محبوب کا ذکر ہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا ذکر ہے، ما زغ البصر وما طغی کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب کا ذکر ہے، لسان اللہ والی زبان والے محبوب کا ذکر ہے، ید اللہ والے ہاتھوں والے محبوب کا ذکر ہے، اس محبوب کا ذکر ہے جو اللہ فرماتا ہے یہ میرا محبوب ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا احبونی لحب اللہ وانا حبیب اللہ، مجھ سے محبت کرو، میں صرف تمہارا محبوب نہیں، میں اللہ کا بھی محبوب ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر میرے محبوب کی آنکھوں سے چھپا نہیں رہتا۔ اگر چھپا رہتا ہوتا تو پوچھے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے، جب انہوں نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفت وجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرع بھول گئے۔ اب چوتھا مصرع زبان پہ جاری نہیں ہو رہا، یہ ربائی لکھ کے بیٹھے ہیں، بین النوم والیقظہ کی کیفیت جاری ہو جاتی ہے، نہ سو رہے ہوتے ہیں نہ جاگ رہے ہوتے ہیں، والضحا کے چہرے والے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ فرماتے سعدی ذرا سناؤ تو صحیح جو ربائی تم نے لکھی ہے۔ یا رسول اللہ بڑی عظمتیں بیان کی ہیں، بڑی آپ کی شانیں بیان کی ہیں، بڑی آپ کی رباعیات بیان کی ہیں، حضور کون سی فرمائے جو بالغ العلا بکمالہ سے شروع ہوتی ہے؟ انہوں نے سنائی بالغ العلا بکمالہ کشفت وجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے آقا نے فرمایا لکھو صلو علیہ وآلہ۔ یہ پہلے تین جملے حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے ہیں، چوتھا جملہ میرے مصطفیٰ کا بتایا ہوا ہے۔ میرے آقا بتا رہے ہیں کہ تم شاعر حق کا بنو، تم قرآن و حدیث کے مطابق تعریف کرو، ہم تمہارے اشعار کو وہ نظم کی صورت میں ہو، کلام وہ نثر کی صورت میں ہو، ہم سنتے بھی ہیں، لکھا ہوا دیکھتے بھی ہیں اور پڑھا ہوا سماعت بھی فرماتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو ہم امداد بھی فرماتے ہیں کہ تم اپنی ربائی کو مکمل کر لو۔ تبھی فرمایا صلو علیہ وآلہ کہ آپ پر بھی درود ہو اور آپ کی آل پر بھی درود ہو۔ عزیزان محترم، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ان الایمان لیارض الی المدینہ کما تارض الحی الی جوہرہا، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک ایمان مدینے میں ایسے سمٹ کے آئے گا جیسے سانپ اپنے بال میں سمٹ کے آتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو سانپ سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، فضائل مدینہ میں آپ اٹھائیں، میرے آقا نے فرمایا ان الایمان لیارض الی المدینہ، ایمان ایسے لوٹ کے آئے گا مدینے کی طرف، ایسے لوٹ کے آئے گا کما تارض الحی الی جوہرہا، جیسے سانپ اپنے بل میں آتا ہے۔ آپ ابھی کبھی موقع ملے نا تو آپ حیات الحیوان کتاب علامہ دمیری علیہ رحمہ کی اس کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ سانپ کے جو خصائص ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا ایمان کو سانپ سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ علامہ دمیری نے اس کی وجوہات لکھی ہیں۔ فرماتے پہلی وجہ یہ ہے کہ سانپ کے پپوٹے نہیں ہوتے، یعنی جس کے پپوٹے نہ ہوں اس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دائیں بائیں نہیں تکتا، وہ سامنے تکتا رہتا ہے۔ فرمانے کا مقصد یہ تھا جو میرے عاشق ہوں گے یا مدینے سے پیار ہوگا یا مدینے والے سے پیار ہوگا، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، ان کی نظر ہمہ وقت مدینہ کی طرف اڑی رہے گی اور جڑی رہے گی اور گڑی رہے گی، ہمہ وقت وہ جانے جانا کے شہر کی طرف تکتے رہیں گے۔ اور پھر علامہ دمیری کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر سانپ اپنی بل کے اندر چلا جائے، اس کو 40 بندے مل کے بھی کھینچے نا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مگر اس بیل سے نکلتا نہیں۔ تو جانے جانا نے تشبیہ اس لیے دی ہے جو مدینے کا اور مدینے والے کا عاشق ہوگا، اس کو روکنے کے لیے کوئی ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی اس کی زبان پہ مدینہ 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 ہی جاری رہے۔ مدینہ ہی مدینہ ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے جب یہ سانپ آتا ہے نا تو سانپ کو گرمی لگنے سے یہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر جب یہ موسم بہار آتی ہے نا، موسم بہار آتی ہے اور پھر مہکتی ہوئی خوشبو آتی ہے
تو یہ آہستہ آہستہ دوبارہ پھر بیدار ہو جاتا ہے، یہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ تو کہا جو مدینے والے ہوں گے، مدینے کے عاشق ہوں گے، ان کی یہ عادت ہوگی جب مدینہ کرتے کرتے ان کے دل بیدار ہو جائیں گے، مگر ایک موسم ایسا بھی آئے گا کہ مدینے کی بات اور ذکر اور تذکرہ نہیں سنیں گے، تو جب ان کے دل مردہ ہونے لگیں گے، ان پر ایک کیفیت طاری ہو جائے گی، پھر ایک موسم بہار آئے گا جس کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ موسم بہار آئے گا، محبوب کے ذکر کی وہ بھینی بھینی خوشبوئیں محفلوں کو، گلیوں کو، فضاؤں کو، ہواؤں کو معطر کرے گی۔ یہ ذکر رسول کر کے پھر اپنے دلوں کو صاف ستھرا کر لیں گے، پھر اپنے دلوں کو صاف ستھرا کر لیں گے۔ اور پھر فرمایا بات یہ ہے کہ یہ سانس لیں گے، وہ سانس لیتا ہے، سانپ سانس لیتا ہے تو یہ بھی سانس لیں گے۔ کہاں سانس لیں گے؟ جب ان کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اب حدیث پاک ہے جب کوئی مدینے میں آئے نا تو کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیں، مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، مدینے کی آب و ہوا میں بھی شفا ہے۔ اور وہاں میرے آقا جب آتے تو سواریوں کو تیز کروا دیتے اور فرماتے لوگوں تیز تیز چلو، میرے صحابہ تیز تیز چلو، کیونکہ میرا مدینہ قریب آنے والا ہے۔ مدینہ اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، کیونکہ میرے آقا نے دعا کی تھی اے اللہ جو شہر تجھے سب سے زیادہ پسند ہو وہاں مجھے ہجرت کا حکم دے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب مدینے میں تشریف لے جائیں، مدینہ اللہ کو بھی پسند، اس کے محبوب کو بھی پسند، اور جو شہر اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو وہ عاشقوں کو کیسے پسند نہیں ہو سکتا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم مکے بھی جاتے ہیں، ہم طواف بھی کرتے ہیں، ہم مینا بھی جاتے ہیں، ہم عرفات بھی جاتے ہیں، ہم مزدلفہ میں بھی جاتے ہیں، ہم کنکریاں مارنے کے لیے جمرات کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن تڑپ دل کو مدینے کی لگی رہتی ہے۔ حج ہم نے جہاں کیا ہے قبولیت کی مہر مدینے سے جا کے لگوائیں گے، قبولیت کی مہر مدینے سے جا کے لگوائیں گے۔ اور پھر فرمایا جب مدینے میں آؤ نا لمبے لمبے سانس لیا کرو۔ اے جانے جانا ہم مدینے آ کے لمبے لمبے سانس لیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہ مدینے کی سانس، یہ ہوا جب تمہارے اندر جائے گی تو میں تو یزکیہم کا پیکر ہوں، جیسے ہی مدینے کی ہوا تمہارے اندر جائے گی تمہارے دل نرم ہو جائیں گے، تمہارے دل مزکہ ہو جائیں گے، تمہارے دل مصفہ ہو جائیں گے، تمہارے دل مجلہ ہو جائیں گے۔ پھر جب آئینہ دل صاف ہو جائے گا تو شیشے کے اوپر مٹی لگ جائے تو تمہیں صورت نظر نہیں آتی، اس مٹی کو صاف کرتے ہو آئینہ صاف ہو جاتا ہے، پھر چہرہ نظر آتا ہے۔ تم مدینے آؤ لمبے لمبے سانس کرو، دل نرم ہو جائے گا، دل کا آئینہ صاف ہو جائے گا، اور جب آنکھیں بند کر کے عاشق دیکھیں گے حسن مصطفیٰ نظر آئے گا۔ توجہ ہے عزیزان محترم۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ میرے عاشق کبھی کمزور پڑ جائیں تو پھر ان کو مدینے کی بات سناؤ یا مدینے والے کی بات سناؤ، ان کے دل روشن ہو جائیں گے۔ پھر سانپ کے خصائص میں علامہ ضمیری لکھتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ عمر میں زیادہ ہو جاتا ہے نا، اب کوئی کام کر نہیں سکتا، پھر یہ جو اس کی ناگن ہو جس سے یہ محبت کرتا ہے پھر اسی کو تکتا رہتا ہے، اس کی بھوک پیاس مر جاتی ہے۔ کہا جو میرا عاشق ہوگا اگر وہ مدینے سے پیار کرے گا، مدینے والے سے پیار کرے گا، پھر اس کو بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، اس کی روح میں یا مدینے والے کی شبیہ نظر آئے گی یا مدینے کی شبیہ نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے ہیں مدینے کے اندر ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ گندگی کے ڈھیر سے ایک ہڈیاں اٹھاتا ہے اور لوگ جو ہڈیاں پھینک دیتے ہیں ان کو چوستا ہے، تو جب حضرت جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا دل پر ایک عجیب کیفیت ہوئی کہ تیرا اتنا امیر گھرانہ ہے، تیرے پاس مال و دولت ہے، یہ مدینے کا ایک بچہ کپڑے پورے نہیں ہیں، بھوکو پیاس سے لوگوں کے بچی ہوئی ہڈیاں اٹھا رہے اور چوس رہا ہے، کھانا اس کو میسر نہیں۔ کہتا ہے بیٹے میرے قریب آ جاؤ، ان کو کپڑے خرید کے دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم نے نیا نیا پاکستان بنایا ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ تو وہ بچہ کہتے ہیں ہاں چلتے ہیں۔ محبت میں اسیر ہو کے جانے لگے، جب سواری پر سوار ہوئے گنبد خضرا کو بچہ تکتا رہا، جب گنبد خضرا نظر سے دور ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں اے شیخ مدنی یہ بتاؤ، اے شیخ ہندی یہ بتاؤ یہ گنبد خضرا وہاں ہے؟ تو آپ نے کہا بیٹے اگر یہ گنبد خضرا برے صغیر میں ہوتا، پاک و ہند میں ہوتا تو ہم یہاں کیا کرنے آتے؟ تو اس بچے نے کہا پھر شاہ صاحب میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا، کیونکہ جب مجھے بھوک لگتی ہے میں گنبد خضرا کو دیکھ کے بھوک مٹا لیتا ہوں، جب پیاس لگتی
है गुंबद खजरा को देख के प्यास मिटा लेता हूँ। अरे मैं भूखा रह जाऊंगा, प्यासा रह जाऊंगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, तन को नंगा रख के गुजारा कर लूंगा। ना मैं मदीने को छोड़ सकता हूँ, ना मदीने वाले को छोड़ सकता हूँ। ना मदीने को छोड़ सकता हूँ, ना मदीने वाले को छोड़ सकता हूँ। और फिर खसाइस के अंदर ये बात भी, अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की, माजरत के साथ मैं आपका मिजाज देख रहा हूँ। मिजाज होगा तो तकरीर शुरू, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई। क्यों सिवा की सब ठीक है ना। तो चौथी बात, आखिरी बात ये है, ये मजमून लंबा है, इसी हदीस की शाया करें तो वक्त खत्म हो जाएगा। जो आयत तिलावत कर की है उस पर भी थोड़ी बात करनी होगी। तो कहते बात दरअसल ये है, ये जो सांप है ना, इसको उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक ये सांप की जो महबूबा हो उसको देख ना ले। सांप के खसैस में ये बात साबित है। तो फरमाते बात दरअसल ये है, जो मेरा आशिक होगा, महफिलों में बैठा होगा, मजालिस में बैठा होगा, घर में बैठा होगा, और जनाबे वाला कहीं मस्जिद में बैठा होगा, किसी जगह बैठा होगा, कभी वो कहेगा यार मेरे महबूब का चेहरा ऐसा है, मेरे महबूब की आंखें ऐसी हैं, मेरे महबूब के हाथ ऐसे हैं। कभी वो दरूद पढ़ रहा होगा, कभी सलाम पढ़ रहा होगा, लोग दुनिया की बातें कर रहे होंगे और इसकी जबान पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद की सदाएं होंगी। फरमाया उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आएगी जब तक मदीने वाले का दीदार नहीं कर लेगा। मदीने वाले का दीदार नहीं कर लेगा। अजीजान मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया, हमने आपको कौसर अता फरमाया। अब कौसर क्या है इसको बताने से पहले मैं ये अर्ज कर दूं, अल्लाह ने फरमाया इन्ना, हमने अता किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, महबूब हमने आपको हाजिर नाज़िर बना के भेजा। वजह क्या है कि जब यार का जिक्र अल्लाह फरमाता है तो खुद फरमाते हमने ये शान दी, हमने ये इज्जत दी, हमने ये मकाम दिया। और जब अपनी बात होती है कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब इनसे फरमा दे वो हिक के नहीं समझे, महबूब इनसे फरमा दे वो एक है। जब अपनी बात होती है महबूब आप फरमाएं, जब आपकी बात होगी तो मैं फरमाऊंगा। तो अल्लाह फरमाते है जब यार की बात होती है मैं करता हूँ, मेरी बात होती है मेरा यार करता है। तो यारी तो यही होती है ना कि बंदा जैसे मोहब्बत रखे उसी का जिक्र करता रहे। तो अल्लाह फरमाता है चूंकि मेरा महबूब है ना, जब महबूब की बात करता हूँ तो मैं अपनी बात से शुरू करता हूँ, और जब महबूब मेरी बात करता है तो मेरी बात से शुरू करता है। जबान मेरे मुस्तफा की होती है, कलाम मेरा होता है। तो ये अल्लाह ने क्यों फरमाया? दो वजूहात में, वैसे तो काफी वजूहात, दो अर्ज करूंगा। पहली वजह यह है या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, महबूब हमने आपको हाजिर नाजिर गवाह बना के भेजा, महबूब बना के भेजा, अपना करीब करने वाला बना के भेजा। सारे माने हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया। अगर कोई कह दे एक बंदा सारे जहान में हाजिर नाजिर कैसे है, कोई ये इतराज कर ले कि एक शख्सियत सारे जहानों के लिए रहमत कैसे है, फरमाया महबूब हमने पहले अपना जिक्र किया, अगर आपको कोई ना माने तो आपको सिर्फ ना माने, मुझे भी पहले मेरा इनकार करे, फिर महबूब तेरी अजमत का इनकार। महबूब अगर तेरी किसी अजमत का इनकार करे तो हमने ये शान दी है, हमने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा, हमने हाजिर नाजिर बना के भेजा, हमने शाहिद बना के भेजा। महबूब आपके शाहिद होने में किसी को एतराज हो तो एतराज की पहले जो इशारा है मेरी तरफ है। महबूब मेरे होते हुए तो तेरे खिलाफ कोई जबान दराजी करे ये हो नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? और दूसरी वजह यह है कि बाकी जो अंबिया आए, रसूल आए, उनके मौजज़ात देखकर लोग गुमराह हो गए, उनको खुदा या खुदा का बेटा मानने लग गए। महबूब ये शान और अजमतें हमने देख के भेजी हैं, उनको पता चले कि बाकी लोग गुमराह होते थे तो एक उम्मीद थी दुनिया को कि इमामुल अंबिया आएंगे, सैयदुल मुरसलीन आएंगे। महबूब आप तो खत्मे नबूवत का ताज पहन के आए हैं, आपके बाद तो कोई नबी नहीं आएगा, तो लिहाजा हमने आपकी शान बयान की है ताकि लोगों को पता चले ये सारी शानें महबूब की जात नहीं है, अल्लाह की अता करदा है। ये शान जाती नहीं है, अल्लाह की अता करदा है। महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया। कौसर क्या होता है? आपकी तवज्जो है ना? तवज्जो
توجہ میری طرف رکھیں، بڑا مزہ آئے گا۔ ایک ہوتا ہے قلیل، ایک ہوتا ہے کثیر، ایک ہوتا ہے کوثر۔ مبالغے کا صیغہ ہے۔ یہ گلاس کے اندر پانی جو آئے گا یہ ہوتا ہے قلیل۔ اگر یہی پانی سیلاب کی صورت میں ہے تو یہ ہے کثیر، اور پھر اتنا پانی ہے جس کی ماہیت نہ ہو تو یہ ہے کوثر، یہ ہے کوثر۔ اب ایک علمی نکتہ سن لیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے زمین بنائی، زمین چھوٹی سی ہے۔ آسمان بنائے، آسمان چھوٹا ہے۔ سمندر بنائے، سمندر چھوٹا ہے جس کا کنارہ ہی نہیں نظر آ رہا۔ حجر بنائے، شجر بنائے، حشرات الارض بنائے، جانور بنائے، انسان بنائے، یہ ساری دنیا ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل۔ محبوب ان کو بتا دے یہ قلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ جس رب کا قلیل اتنا بڑا ہے اس کا کثیر کتنا بڑا ہوگا؟ پھر الکوثر کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، کوثر عطا فرمایا۔ صفت کا تعلق موصوف سے ہوتا ہے، موصوف کا تعلق صفت سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب والا دوڑ رہا ہے، آپ کہیں گے کون دوڑ رہا ہے؟ بتانا پڑے گا۔ بندہ دوڑ رہا ہے، گھوڑا دوڑ رہا ہے، جانور دوڑ رہا ہے۔ الکوثر لگا کے اللہ نے ایک چیز کو مخصوص نہیں کیا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں، مجاہد کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، اور جو اصول تفسیر کو جاننے والے علماء ہیں وہ جانتے ہیں جب کوئی تفسیر لکھتا ہے میرے آقا کے فرمودات کے بعد، صحابہ کے فرمودات کے بعد سب سے پہلے امام مجاہد کے قول کو لیا جاتا ہے۔ جب امام مجاہد کا قول سامنے آ جائے تو مفسرین کہتے ہیں اب کسی کی تفسیر کی اور کی ضرورت نہیں ہے، پھر امام مجاہد کا قول لیا جائے گا۔ اور امام مجاہد نے کیا لکھا؟ فرمایا الکوثر سے مراد کیا ہے؟ اے الخیر کلہ، خیر کے جتنے پہلو ہیں سارے کے سارے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ خیر کے جتنے پہلو ہیں اللہ نے محبوب کو عطا فرما دیے۔ الکوثر، محبوب ہم نے کوثر عطا فرمایا۔ مجھے یہ بتائیں علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ تو علم میں کلی عطا فرمایا۔ اختیارات میں خیر ہے، بے اختیاری میں خیر ہے، تو اختیارات کلی عطا فرمایا۔ نور میں خیر ہے یا اندھیرے میں خیر ہے؟ نورانیت کل عطا فرما دی ہے۔ تو جو جو چیزیں خیر کی ہیں کل کی کل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ توجہ ہے؟ کل کی کل چیزیں محبوب آپ کو عطا کر دیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ اب صوفی بیٹھے، چلو میں تصوف کی بھی ایک بات کر دوں، صوفیوں کے لیے ہے، یہ ان کی نظر حدیث کر رہا ہوں۔ ام المومنین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں یہ لکھی ہے، حوالہ دے۔ ام المومنین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جب کان بند کرتے ہیں، کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں تو باڈی کے اندر سے آواز آتی ہے، جسم کے اندر سے آواز آتی ہے۔ کبھی ترائی میں بیٹھ کر نا انگلیاں ڈال کے دیکھنا، اندر سے زاں زاں کی آواز آتی ہے۔ اب مختلف جو ہے نا یورپ کے اندر، دبئی کے اندر اس کے اوپر اس پر تحقیق ہو رہی ہے، کیا ہے؟ انر وائس کے نام سے لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے۔ ان کا اپنا نظریہ، چونکہ وہ غیر مسلم ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو اپنے نبی کی بات کرنی ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ پاک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انگلیاں جب کانوں میں ڈال لیں تو یہ باڈی کے اندر سے آواز آتی ہے، یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ، جب میرا کوئی امتی کان بند کر لیتا ہے وہ زمین پر بیٹھ کر جنت میں حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز سنتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ وہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، وہ جنت میں، جنت کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے پاس حوض کوثر ہے جنت میں۔ آپ بیٹھے ہیں خداداد کالونی میں، گارڈن ٹاؤن کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کان بند کر لیں، آپ کو حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو جاہل کہتے ہیں، آپ دور سے نہیں سن سکتے، آپ تو اتنے کریم غلاموں کو زمین پر بٹھا کر جنت میں پانی کے چلنے کی آواز سنا دی ہے۔ اب آپ خیال فرمائیں گے، سوچیں گے کہ یار یہ ہندو بھی، غیر مسلم بھی، عیسائی بھی، تورانی بھی، نصرانی بھی کان بند کرتے ہیں، ان کو تو آواز آتی ہے، لیکن ان کو معرفت نہیں ہے یہ ہے کیا۔ جس کو معرفت نہ ہو اس کے لیے تو
اور قوانین ہوتے ہیں، وہ تو جاہل ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں یہی وجہ ہے، مولانا روم نے کیا کہا کہ اگر کسی امتی نے صرف کان بند کر لیے غیروں سے تو حوض کوثر تک پہنچ جاتا ہے۔ گوش بند ہو، چشم بند ہو، لب بند، گھر نبینی سر حق برما بے خند، میاں آنکھیں بند ہوں، کان بند ہو، لب بند ہوں، دل میں عربی دل بند ہو، تب روح کی پرواز بلند ہو۔ فرمایا جس نے صرف کان بند کیے ہیں وہ حوض کوثر تک پہنچ جاتا ہے۔ ارے جو حواس خمسہ کو غیروں سے بند کر لے وہ حوض کوثر کے مالک امام الانبیاء تک پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ حوض کوثر والے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی اقبال نے جب یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے کہا میں پا شکستہ جا نہ سکا قافلے تلک، اگرچہ دیر تک آتی صدائے جرس رہی۔ اقبال ہے، کوئی عام نہیں ہے، علامہ اقبال کہتے میں پا شکستہ جا نہ سکا قافلے تلک، اگرچہ دیر تک آتی صدائے جرس رہی۔ کہا اقبال کہتا ہے میرا قافلہ ایسا تھا کہ میرے جناب والا پاؤں شکستہ تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا، مجھے کوئی راہبر ملا نہیں، مجھے راہبر ملتا تو مجھے پتا ہوتا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے، مجھے کوئی ملا ہی نہیں، کوئی راہبر ملتا تو مجھے بھی پتا چلتا، آواز تو مجھے بھی آ رہی تھی، پتا نہیں تھا کیا تھا۔ جب سے یہ راہبر ملائے پتا لگا، زمین پہ بیٹھ کے حوض کوثر تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ میں پا شکستہ جا نہ سکا قافلے تلک، اگرچہ دیر تک آتی صدائے جرس رہی۔ آپ یقین مانے ایسی گفتگو میں عام مجمع میں کرتا نہیں، لیکن اب زبان پہ جاری ہو گئی ہے تو آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں، توجہ سے سنیں۔ یہ جو آگے بیٹھے یہ سیدھے ہو کے بیٹھے، پیچھے مڑ مڑ کے نہ دیکھیں۔ آنے والوں کو میں دیکھ رہا ہوں، آنے والوں کی سب کی خیر ہو، جو اٹھ کے چلا جاتا ہے اس کی بھی خیر ہو۔ ہاں جی عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو حوض کوثر ہے اس کے 4 کونے ہیں۔ کتنے کونے ہیں؟ 4۔ حوض کوثر کے 4 کونے ہیں۔ ایک کونے کا مالک میں نے اپنے ابو بکر صدیق کو بنایا، ایک کونے کا مالک میں نے فاروق اعظم کو بنایا، ایک کونے کا مالک میں نے عثمان غنی کو بنایا، ایک کونے کا مالک میں نے مولا علی کو بنایا۔ جو ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا حوض کوثر کا جام نہیں پیے گا، جو فاروق اعظم سے محبت نہیں رکھے گا حوض کوثر کا جام نہیں پیے گا، جو حضرت عثمان غنی سے محبت نہیں رکھے گا حوض کوثر کا جام نہیں پیے گا، جو مولا علی سے محبت نہیں رکھے گا حوض کوثر کا جام نہیں پیے گا۔ یہ حوض کوثر نصیب ہی اسی کو ہوگا جن کو ان اللہ کے نبی کے یاروں سے پیار ہوگا۔ تفسیر خطیب کے اندر علامہ نیشہ پوری نے لکھا، نور الابصار کے اندر علامہ شبلنجی علیہ الرحمہ نے لکھا، حوالہ دے دو، فرماتے جب نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر نا پھٹے جو تھے لکڑی کے اس کے اندر دیمک لگ گئی تو نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک میں کشتی صاف کرتا ہوں، دیمک لگ جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا میرے پیارے نوح، میری امت میری مخلوق کے جو اکابرین ہیں نا ان کے نام تختوں کے اوپر لکھو، کیڑے نہیں لگیں گے۔ سمجھیں آپ بات؟ میری مخلوق کے جو اکابر ہیں جو بڑے ہیں ان کا نام نوح علیہ السلام اپنی کشتی کے پھٹوں کے اوپر لکھو تو تمہیں جو ہے نا تمہاری کشتی کے اوپر کیڑے نہیں لگیں گے۔ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق کے اکابرین کون سے ہیں؟ فرمایا میرے نبی کے 4 یار ہیں۔ ہاں جی، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام فاروق اعظم ہے، ایک کا نام عثمان غنی ہے، ایک کا نام مولا علی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم کے بیٹے، یہ میرے آقا کے یار، امام الانبیاء کے آخری، اس امت کے اکابر، سب کے اکابر، ہم سب کے اکابر، فرمایا ان کا نام لکھو تو کیڑے نہیں پڑیں گے۔ مسئلہ مجھے یہ سمجھ آیا، نوح علیہ السلام اپنی کشتی کے پھٹوں کے اوپر اگر ان کے نام لکھ لیں تو اس کشتی کو کیڑے نہیں پڑتے۔ اگر کوئی عاشق 4 صحابہ کا نام دل میں لکھ لے تو قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑتے۔ کھول کے جائے توجہ ہے آپ کی؟
اگر کشتی کے اوپر ان کے نام آئے تو کیڑے نہیں پڑتے، دیمک نہیں لگتی، تو دل کے اوپر نبی کے یاروں کا نام ہو تو قبر میں کیسے کیڑے پڑیں گے؟ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی، ذرا ٹھہرے، بات اگلی کریں۔ یہ میرے آقا کے غلام ہیں، تو جب نبی کے غلاموں کا نام دل پہ آ جائے کیڑے نہیں پڑتے، تو نبیوں کے امام کا نام آ جائے تو کیڑے کیسے پڑ سکتے ہیں؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ عزیزان محترم، ایک شخص تھا شواہد الحق کے اندر، اب میں تھوڑی آسان تقریر کرنے لگا ہوں۔ شواہد الحق کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے یہ واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا، وہ ان چاروں نبی کے یاروں سے محبت نہیں رکھتا تھا۔ ایسے مارکیٹ میں بڑے جاہل پائے جاتے ہیں، وہ محبت نہیں رکھتا تھا، ان سے بغض رکھتا تھا، لیکن اس کے آباء و اجداد ان سے پیار کرنے والے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے والدین نیک ہوتے ہیں اور بچے ایسے جاہلوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کے جاہل بن جاتے ہیں، لیکن وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کے تحت اللہ کی رحمت کبھی سامنے آ کے اس کو لوٹا بھی دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، والدین کی نیکیاں اولاد کے سامنے آتی ہیں۔ تو اب یہ جو بغض رکھتا تھا ان چاروں صحابہ کے ساتھ، بغض رکھتا تھا چاروں صحابہ کے ساتھ، اب ہوا کیا کہ رات کو سوتا ہے، جب رات کو سوتا ہے ظاہری طور پہ آنکھ بند ہو جاتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے۔ دل کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ خواب کے اندر قیامت برپا ہے۔ لکھنے والا علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی، جواہر البحار کا مصنف صاحب تصانیف کثیرہ، عشق کی ہر کتاب کا مصنف، یہ حضرت اعلی حضرت کے ثانی، امام العاشقین، امام الواصلین، حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی، عشق کی بلندی پر وہ بندہ پہنچا ہے جہاں آج تک ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ وہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی یہ واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے یہ واقعہ بیان کرنے والے شیخ ابو عبداللہ ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو تھا، ہم نے دیکھا حج کا موقع ہے اور حج کے موقع پہ مینا میں دیکھا وہ پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، عرفات میں دیکھا پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، مزدلفہ میں دیکھا، مدینہ الرسول میں دیکھا، جہاں بھی جاتے ہیں ایک نوجوان ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، شکل بڑی خوبصورت ہے اور جناب والا شریعت کا پیکر نظر آتا ہے، طریقت کا جاننے والا نظر آتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے۔ ہم نے کہا نوجوان عرصہ گزر گیا، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں، تجھے بھوک نہیں لگتی، تجھے پیاس نہیں لگتی؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے، میں نبی کے ان چار یاروں سے بغض رکھتا تھا، محبت نہیں رکھتا تھا، مجھے ان سے پیار نہیں تھا۔ ایک دن میں سویا، میرے والدین محبت کرنے والے تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے میں نے دیکھا قیامت برپا ہے، میں حوض کوثر پہ گیا، زبان نکلی ہوئی ہے، پیاس کی وجہ سے لالے پڑے ہوئے ہیں، میں پانی مانگ رہا ہوں، سامنے دیکھتا ہوں صدیق اکبر کھڑے ہیں، میں نے عرض کی جی مجھے پانی پلائیں، فرمانے لگے تو مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور آج پانی مانگنے کے لیے دفع ہو جائے یہاں سے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس جاتا ہوں، وہ بھی نکال دیتے ہیں، عثمان غنی کے پاس جاتا ہوں، وہ فرماتے ہیں جس دل میں ابو بکر عمر کی محبت نہیں ہوگی عثمان کچھ نہیں دے گا۔ پھر میں مولا علی کے پاس جاتا ہوں، اے مولا علی میں علی علی کرنے والا ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، مہربانی کریں مجھے حوض کوثر سے پانی پلائیں۔ انہوں نے فرمایا جس دل میں ابو بکر نہیں علی ہو نہیں سکتا، جس دل میں فاروق اعظم نہیں علی ہو نہیں سکتا، جس دل میں عثمان غنی نہیں علی ہو نہیں سکتا۔ اگر تو ان تین میرے نبی کے یاروں سے محبت نہیں رکھے گا تو علی کے دامن سے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے بھی نکال دیا۔ پھر میں نے دیکھا جانے جانا کھڑے ہیں، بدوہا کے چہرے والے محبوب کھڑے ہیں، واللیل کی زلفوں والے محبوب کھڑے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والے سرکار کھڑے ہیں۔ میں قریب ہو گیا، حضور مہربانی فرمائے، فرمایا میں اس کی شفاعت ہی نہیں کروں گا جس دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی، اس کی شفاعت نہیں کروں گا جس دل میں فاروق اعظم کی محبت نہیں ہوگی، اس کی شفاعت نہیں کروں گا جس دل میں عثمان غنی کی محبت نہیں ہوگی، اس کی شفاعت نہیں کروں گا جس دل میں حضرت علی کا پیار نہیں ہوگا۔ میں نے کہا حضور خطا پر تھا، اگر میں توبہ کر لوں، اگر میں معافی مانگ لوں، میں جانے جانا کے قدموں پہ گر گیا، حضور معاف کر دیں، آج کے بعد سینہ میرا ہوگا، محبت ابو بکر کی ہوگی، سینہ میرا ہوگا، محبت فاروق اعظم کی ہوگی، سینہ میرا ہوگا، محبت عثمان غنی کی ہوگی، سینہ میرا ہوگا، محبت علی پاک کی ہوگی، اور سینہ میرا ہوگا، مدینہ تیرا ہوگا۔ جو ہے سینہ میرا ہوگا، مدینہ تیرا ہوگا۔
महबूब हमने तो मस्कन आपने दिल को दिल रखता हूँ, अब दिल भर आपको बना लिया है। अब ये दिल में दिल भर रहेगा, हुजूर और कोई नहीं आएगा। आप खुश हुए, फरमाया अच्छा ये बात है तो फिर लोग कासे के साथ पानी हौज़ कौसर से ले रहे हैं, आओ मैं तुझे यदुल्ला वाले हाथों से पिलाता हूँ। मेरे जाने जाना ने, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यदुल्ला वाले हाथों से मुझे जामे कौसर पिलाया। कहते खुदा की कसम 12 साल गुजर गए, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। जिसको महबूब खिला दे उसको खुदा खिलाता है, जिसको महबूब पिला दे उसको खुदा पिलाता है, और जिसको अल्लाह और उसका रसूल खिलाए पिलाए उसको भूख नहीं लगती। वो तो कहते बस मैंने जिनको देखा है जब भूख लगती है रुख यार को देख लेता हूँ, भूख मिटा लेता हूँ। अजीजान मोहतरम, ये मोहब्बत है नबी के गुलामों की, इस मकाम तक पहुंचा देती है, फिर मेरे आका की अपनी मोहब्बत कहाँ तक लेके जाती है। अजीजान मोहतरम, अल कौसर से मुराद ये भी है कि कायनात के अंदर इस सूरह कौसर का जो शान नज़ूल है वो ये है कि मेरे आका के शहजादे हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हुआ ना, तो लोगों ने ताने दिए कि अब आपकी औलाद नहीं होगी, माज़अल्लाह नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फौरन ये सूरत उतारी, फरमाया इन्ना अतैनाका अल कौसर, महबूब हमने आपको अल कौसर अता फरमाया है। इन्ना शानियका हुवल अब्तर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, महबूब आप अपने रब की नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, आपका दुश्मन जो है उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। एक जगह मैं खिताब कर रहा था तो मैंने इन्ना अतैनाका अल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर ये जब पढ़ी ना, तो यूनिवर्सिटी में एक PhD का स्टूडेंट खड़ा हो गया, मुझे कहने लगा डॉक्टर साहब एक बात आप ये बताएं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि महबूब जो आपका दुश्मन होगा उसका कोई पीछे नाम लेने वाला नहीं होगा, अबतर होगा, लावल्द होके मरेगा। लेकिन अबू जहल का बेटा भी था, अबू लहब के बेटे भी थे, फिर कुरान तो ये कहते नहीं होगा। मैंने कहा जब तक जो अबू लहब के थे वो वहीं खत्म हो गए, जब महबूब के पास है अबू लहब के नहीं, अब महबूब के हो गए। अब वो महबूब के कहलाएंगे, उनके कहलाएंगे नहीं। तो ये इस आयत का इस सूरत का शान नज़ूल यही है। अल कौसर से मुराद ये महबूब कयामत तक जहां भी जिस कोने में जाएंगे आपकी औलाद होगी, सैयद ही सैयद नजर आएंगे, ये भी अल कौसर है। अल कौसर से मुराद एक और बात भी है, जरा मालूमाती तकरीर भी कर दो। जितने अंबिया आए हैं ना, उनकी जो मोहर नबूवत थी वो हाथ पर थी, हथेली के ऊपर थी, दाएं हथेली के ऊपर। वो दिखाते थे, लोग मान लेते थे ये नबी है, लेकिन मेरे आका की पोस्ट पर थी। पोस्ट पर क्यों थी? फरमाया जाने जाना हसीन ही आपको ऐसा बनाया, तुम्हें मोहर नबूवत दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जो तुम्हें देखेगा तेरे इश्क में दीवाना हो जाएगा, ये तो जो नहीं देखेगा तेरे नाम पे दीवाना हो जाएगा। आज 1450 साल गुजर गए, आज भी लोग जाने पेश कर रहे महबूब के नाम पे। क्यों? मेरे आका ने फरमाया मेरे भाई यूसुफ का हुस्न मीठा है और मेरा हुस्न नमकीन है। मुहद्दिसीन ने फरमाया, मेरे आका ने जो फरमाया मेरे प्यारे यूसुफ, मेरे भाई यूसुफ का हुस्न मीठा है, मेरा नमकीन है। क्यों? फरमाया मीठे से जी भर जाता है, नमकीन से जी भरता नहीं है। सुभान अल्लाह, नहीं समझ आई। फरमाया जिनका हुस्न मीठा था उनको देखकर उंगलियां कटी, पता नहीं वो मुसलमान हुए कि नहीं। और जिनका हुस्न नमकीन है, चेहरा नजर भी ना आए तो नाम पे कयामत तक गर्दनें कटाते रहेंगे, गर्दनें कटाते रहेंगे। तो जितनी उम्मतें गुजरी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, किसी का नबी उनकी कब्र में ज़ियारत नहीं करवाएगा। न आदम अलैहिस्सलाम का उम्मती गया तो आदम अलैहिस्सलाम आए, न नूह अलैहिस्सलाम का उम्मती गया वो कब्र में आए, न इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उम्मती गया वो कब्र में आए। किसी नबी का उम्मती जब दुनिया से गया कब्र में, वो कब्र में नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ इस उम्मत का खासा है कि जब ये कायनात की सारी दुनिया को छोड़कर, अजीज अकरबा को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर कब्र में जाते हैं, मेरे आका का दीदार होता है। ये भी अल कौसर है। समझ में आ रही है बात? अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका के कमालात में से एक ये बात भी है, आप चाहें तो चांद के 2 टुकड़े कर दें, आप चाहें तो इस
انگلی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں، ید اللہ والے ہاتھوں سے اشارہ کر کے چاہیں تو 5 انگلی سے چشمے نکال سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی عطا سے مختار بنا کے بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا مکے کے اندر، جب لوگ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے نا، تو گھر والے، رشتہ دار، عزیز و اقربا یاد آئے، محبوب علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، گھر بار، عزیز و اقربا، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، بڑا دل کرتا ہے گھر والوں کو دیکھیں۔ میرے آقا مسجد قباء میں لے گئے، آج تک مسجد قباء میں وہ نشان باقی ہے۔ کبھی جانا ہو تو کسی عربی سے پوچھیں کہ طاق کشف کون سی جگہ پر ہے، تو اس طاق میں میرے آقا علیہ السلام نے اس انگلی سے اشارہ کیا، کھڑے مسجد قباء میں ہیں، مدینہ شریف کے اندر۔ بلاتے ہیں میرے صحابہ، دیکھو تمہارے گھر والے ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، کوئی بندہ، یہ سائنس نے عظمت مصطفیٰ کو نکھار کے سامنے رکھ دیا، آج کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی آج کے دور میں مجھ سے پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکے سے مدینے دیکھا جائے، مدینے سے مکے دیکھا جائے، میں نے کہا جیسے ویڈیو کال کے ذریعے تم امریکہ میں دیکھ رہے ہو، امریکہ والا تجھے دیکھ رہا ہے۔ سائنس نے بتا دیا یہ تو مادیت ہے، اس کو اتنا ترقی ہے تو روحانیت کو کتنا ترقی ہوگی، پھر نبوت کو کتنا ترقی ہوگی، نبوت کو کتنا ترقی ہوگی۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جس کو جو آپ عطا فرما دیں، وہ رحمتیں ایک دن نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 1 نسل نہیں، 2 نسل نہیں، قیامت تک نسل در نسل چلتی۔ یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا۔ پہلی امتوں میں عذاب کی کیا صورتیں ہوتی تھی؟ چہرے مسخ ہو جاتے تھے، ریچھ بن جاتے تھے، بندر بن جاتے تھے، ہاتھی بن جاتے تھے۔ آج چہرے نہیں بدلتے، یہ کوئی ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، یہ حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی امتیں کوئی گناہ کرتی، دروازے پہ لکھا ہوتا کہ اس نے یہ خطا کیا ہے، آج گناہ کرتے ہیں، پھر اس کی رحمت پردے ڈالتی ہے، یہ بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ اور میرے آقا جس کو جو چیز عطا فرما دے وہ فیض نسل در نسل چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبیلہ بنی تمیم جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ زمین، یہ پراپرٹی، یہ جائیداد ہمارے نام لکھ دیں، یہ ہماری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے لکھ دیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فلاں جو زمین ہے، یہ اتنا اراضی، یہ نبی، یہ رسول بنی تمیم کو یہ عطا کر رہا ہے، یہ پراپرٹی ان کی ہے۔ یہ صدیاں گزرتی گئیں، 5ویں صدی جب آئی، امام غزالی کا مثال 505 ہجری کے اندر ہے، جب امام غزالی کا وقت آیا تو اس وقت کے خلیفہ نے کہا کہ یہ پراپرٹی واپس لے لی جائے، یہ نبی کا اختیار ان کی ظاہری زندگی میں ہے، جو کچھ انہوں نے دیا تھا جب وہ وصال کر گئے یہ جو منسوخ ہو گیا، یہ عہد نامہ، یہ عقد نامہ، یہ ایگریمنٹ، یہ منسوخ ہو گیا۔ تو حضرت امام غزالی نے اس وقت فتویٰ دیا کہ جس بادشاہ نے یہ فتویٰ دیا ہے وہ واجب القتل ہے، اس نے نہیں پڑھا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ جب تک کائنات باقی ہے اس وقت تک میرے مصطفیٰ کی حاکمیت باقی ہے۔ تو امام غزالی نے اس وقت فتویٰ دیا کہ جس کو محبوب جو عطا فرما دے زندگی میں پھر وہ اسی کا ہے، کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام مکے میں رہتے تھے، ایک دن بیت اللہ شریف میں آپ تشریف لے گئے اور آپ نے عثمان بن طلحہ، ایک شخص تھا بعد میں وہ صحابی رسول بنا، میرے آقا نے فرمایا عثمان بن طلحہ یہ چابی مجھے دے دو، چابی مجھے دے دو، میں بیت اللہ کے اندر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو سامنے لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے یا نیند کرنے لگے، میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ ایسی نیند میں مجھ سے تقریر نہیں ہوتی، ایسی تھکاوٹ میں نہیں۔ جو بندے سامنے بیٹھے اگر ان کو جمائی آتے منہ پہ ہاتھ رکھ لیں، چلے مجھے پردہ رہ جائے بھئی اس کو نیند نہیں آ رہی، آپ تو منہ کھول کے ایسے بیٹھے ہوتے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر کوئی منہ کھولتا ہے، سامنے دیکھتا ہوں سامنے کھولتا ہے ادھر، تو پھر ایسی بے توجہی سے مجھ سے تقریر نہیں ہوتی۔ اگر آپ توجہ سے محبت سے آج نبی کا ذکر سنیں گے نا تو محبت سے میرے آقا قبر میں تمہیں دیدار کروائیں گے، یہ یاد رکھیں۔ یہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جب تو جاتا تھا محفل میں کیا کہتا تھا اور کیا سنتا تھا، بتا کہتا کیا تھا، یہ ضائع نہیں جائیں گی، یہ قبر میں فائدہ ہوگا۔ تو عزیزان محترم،
عثمان بن طلحہ کو میرے آقا نے فرمایا مجھے دے دو چابی، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا میں مدینے سے تشریف لاؤں گا، اتنا لشکر جلال ہوگا اور یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی کعبے کی، جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا اس وقت قریش ذلیل ہو چکے ہوں گے کہ جب چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا میں نبی ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو عزتوں کا تاج پہنانے کے لیے آیا ہوں، عزتوں کا تاج پہنانے کے لیے آیا ہوں، میں ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور وہ وقت دیکھا لوگوں نے جب میرے آقا علیہ السلام مدینے سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکے پہنچے، فتح مکہ ہوا۔ اچھا یہاں ایک بات میں اور بھی یاد کر دوں، مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ حدیث سن کے، پھر آپ میں نہ بھی کہوں تو سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ جب میرے آقا 10,000 کا لشکر لے کے آئے نا تو میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو فرمایا کہ تو میرے لشکر کے آگے نعتیں نہ پڑھتا جا۔ اب وہ جو لشکر آیا نا فتح مکہ والے دن، حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے نعتیں پڑھتے ہوئے آئے، اور بعض مقام میں میرے آقا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اور وہ وقت یاد آ رہا ہے جب اپنوں اور پرائیوں نے سب نے ستم ڈھائے تھے اور میرے آقا نے برداشت کیا تھا، دعائیں دی تھی۔ آج وہ امام الانبیاء بڑی شان سے، عظمت سے، شوکت سے تشریف لا رہے ہیں، اور جب پہنچتے ہیں نا بیت اللہ شریف میں تو سامنے کعبہ ہے، ادھر کعبے کا کعبہ ہے، ادھر کعبہ ہے، ادھر کعبے کا کعبہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے اے عبداللہ بن رواحہ اب نعتیں بند کر دے، ہم بیت اللہ میں پہنچ گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فاروق اعظم اس کو منع مت کرو، کیوں؟ میری نعتیں عاشقوں کے دل کو کھلاتی ہیں، منافقوں کے دل کو جلاتی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ حدیث ہے مستدرک حاکم کی۔ آئے میں کوئی امریکہ سے نہیں آیا حدیث نہ دکھاؤں تو پھر میں حدیث کا پابند ہوں۔ فرمایا یہ نعتیں میرے عاشقوں کے دل کو کھلاتی ہیں، ان کے چہرے مسکراتے ہیں اور منافقوں کے دل کو جلاتی ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ یہ فتوی شامی نہیں ہے، یہ فتوی محبوب ربانی ہے کہ نعت خوانی سے عاشق مچل اٹھتے ہیں، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ اور پھر جو ہمیں کہتے ہیں مسجد میں نعتیں نہ پڑھا کرو، میں نے کہا یہ حدیث رکھو، وہ تو بیت اللہ کے سامنے نعتیں پڑھ رہے تھے، تو ہمیں ملا مسجد سے روکتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو آپ آئے نا، آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، اس کے بعد آپ کو وہ وقت یاد آیا جب عثمان بن طلحہ کو چابی مانگی تھی، اس نے چابی نہیں دی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا آئینہ طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ اب وہ ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا، لرزتا ہوا محبوب کے سامنے آیا۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا اے عثمان بن طلحہ بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس نے کہا حضور آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں۔ کریم جو ہے وہ کرم ہی کیا کرتے ہیں۔ حضور مجھے کلمہ پڑھیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بس آپ مجھے کلمہ پڑھیں۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، دامن سے وابستہ کیا، صحابیت کا شرف بخشا اور فرمایا عثمان بن طلحہ یہ چابی تجھے دیتا ہوں، قیامت تک یہ چابی تیری نسل کے پاس رہے گی، کوئی لے نہیں سکتا۔ آج تک بیت اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس ہے۔ ارے جس نبی کا فیضان ایک نسل تک محدود نہ ہو، قیامت تک نسل در نسل چلتا رہے، اس کو کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک حدیث پاک اور سنا دیتا ہوں، ایک سوا کی صرف کہیں گے شاید ناراض ہو گئے۔ ہاں جی اجازت ہے ایک حدیث اور سنا دیتا، ٹائم پورا ہو گیا، تقریر ختم ہو گیا، ایک حدیث اور سنا دیتا تو میرا دل کر رہا ہے، محبت کی حدیث ہے، ساری حدیثیں خوبصورت ہے۔ ابن کثیر نے اس کو لکھا حدیث پاک کو، اس کا کچھ حصہ مشکات کے اندر بھی ہے تھوڑا سا۔ ایک بندہ، ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ روزانہ آتا ہے محبوب کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، مگر حضرت بلال کے حالات کو دیکھ کر، حضرت سمیہ کی شہادت کو دیکھ کر، حضرت عمار بن یاسر کی قربانیوں کو دیکھ کر، حضرت مصعب بن عمیر کی عظمتوں کو دیکھ کر، جو ان کے اوپر پہاڑ آئے تھے ازمائشوں کے، وہ دیکھ کر اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتا، آتا ہے رخ مصطفیٰ کو تکتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، جانے جانا کی زیارت کرتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو محبت تھی، عشق تھا، یہ چھپ نہیں سکتا، چھپ جائے تو اندر پھٹ جاتا ہے۔
اندر کیفیت اور ہو جاتی ہے. وہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے بیمار ہوا. ہمیں تو بیماری لگتی ہے کسی ٹینشن کی وجہ سے. صحابہ بیمار ہوتے تھے محبت رسول کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ حضرت صوبان موٹے تھے پتلے ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا صوبان تجھے کیا ہوا؟ حضور مجھے خیال بار بار تڑپاتا ہے. ہم گھر جاتے دل کرتا ہے بدوہا کے چہرے کو دیکھیں. آپ کی صورت ہمیں بے چین رکھتی ہے. آپ کے چہرے منورہ کے بغیر رہ نہیں سکتے. جب قیامت ہوگی پھر جنت ہوگی. جنت میں آپ امام الانبیاء ہیں. سب سے آپ کی عظمت زیادہ ہے. آپ کو آپ کی شان کے مطابق مکان ملے گا. ہمیں پتہ نہیں کوئی جانے بھی دے گا کہ نہیں جانے دے گا. یہی سوچ سوچ کے ہم پتلے ہو گئے ہیں. ارے ہمیں فیکٹریوں کی پریشانیاں کاروبار کی پریشانیاں کمزور کرتی ہیں. صحابہ کو ہجر مصطفیٰ کمزور کرتا تھا. کبھی سوچے تو صحیح ہے. عزیزان محترم اب وہ بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا تو باپ نے پوچھا بیٹے تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ اس نوجوان سے پوچھا کوئی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا با جاؤ جان جانا کے پاس, جان کائنات کے پاس, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے عرض کرو آقا آپ کا ایک عاشق زار دنیا سے جا رہا ہے. کرم فرمائیں تشریف لائیں اور کلمہ پڑھائیں. میرے آقا تشریف لائیں. یہ سنتے ہی آپ آتے ہیں. اس کا سر اپنی جھولی میں رکھتے ہیں. سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. ذرا چشم تصور سے دیکھیے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ مرتے وقت دیدار نصیب فرما. وہ دنیا سے جاتے وقت رخ مصطفیٰ کو تک رہا ہے. میرے محبوب کے چہرے کو تک رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں لیکن موت قریب ہے, سر پہ کھڑی ہے. جنت کی آپ ضمانت دیتے ہیں؟ میں نے نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, زکوٰۃ نہیں دی, ابھی آپ کے دامن سے وابستہ ہو کے جا رہا ہوں. تو جو محبوب کے عشق میں مرتا ہے پھر قضا بھی دلہن بن کے آتی ہے. پھر اس کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے. زمین میلی زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ عزیزان محترم کلمہ پڑھا. چہرے مصطفیٰ کو تکتے روح پرواز کر گئے. باپ نے کہا یا رسول اللہ پہلے میرا بیٹا تھا اب آپ کا ہے, لے جائیں. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم اس نوجوان کی چارپائی کو اٹھا کے لائے. میرے آقا کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں. ابو بکر بھی رو رہے ہیں, عمر بھی رو رہے ہیں, عثمان غنی بھی رو رہے ہیں, مولا علی عشرہ مبشرہ سارے صحابی رو رہے ہیں. یارو آخر وہ کون سا رشتہ تھا؟ رویا تو اپنوں کے لیے جاتا ہے. کسی درد کو اور کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے اپنائیت ہونا شرط ہے. تو اپنائیت اور کچھ نہیں تھی. اپنائیت یا اسلام تھا یا محبت رسول تھی یا تعلق مصطفیٰ تھا. یا اسلام تھا یا محبت رسول تھی یا تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو غسل دو, کفن پہناؤ. اب کفن پہنا کے غسل دے کے جب گئے میرے آقا نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھ کے جنت البقیع میں تدفین کے لیے جا رہے ہیں. اب بندہ جب چلتا ہے نا پاؤں تو ٹکے ہوتے ہیں, لیکن اگر کہیں پتھر ہوں یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر ایسے چلا جاتا ہے نا ایڑیاں اٹھا اٹھا کے. کبھی آپ نے دیکھا نا زمین گرم ہو تو ایڑیاں اٹھا کے ایسے چلتے ہیں. تو ایسے میرے آقا ایڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں. ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق پکڑتے ہیں, ادھر سے حضرت فاروق اعظم قریب ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے آج آپ اس طرح انگلیوں کے بل چل رہے ہیں, ایڑی زمین پر ٹکتی نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ جانے والا میرا عاشق تھا. آج میرے عاشق کے جنازے سے لاتعداد فرشتے آئے ہیں. زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اس لیے کر رہا ہوں جو میرا عاشق ہوگا قیامت تک فرشتے اسی طرح آتے ہیں. جو میرے عاشق ہوں گے ان کے جنازے میں فرشتے آئیں گے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس نوجوان کو لاد میں اتارا. جب کچھ دیر کے بعد نکلے, سردی کا موسم تھا اور میرے آقا کے چہرہ منورہ مطہرہ مقدسہ منورہ سے نور کے آنسو کے قطرات گر رہے ہیں. صاحب نے عرض کیا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ سردی کے اندر اتنا پسینہ. میرے آقا نے فرمایا یہ میرا عاشق تھا نا, میرے عاشق کے استقبال کے لیے جنت سے حوریں آئی ہوئی تھی. ان کے پسینے کی وجہ سے, ان کی گرمی کی وجہ سے میرے چہرہ منورہ سے پسینہ اتر رہا ہے. تو میرے آقا نے یہ بتا دیا لوگوں سب سے بڑی نعمت ایسی, سب سے بڑی نعمت میرا عشق ہے, سب سے بڑی نعمت میری محبت ہے, سب سے بڑی نعمت میری اتباع ہے. جو میرا عاشق ہوتا ہے اس کے جنازے میں فرشتے آتے ہیں, قبر میں استقبال کے لیے حوریں آیا کرتی ہیں. نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی,
مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مرو خواجہ مدینہ کی عزت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔